السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 38 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 37 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 38 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ ٹرانسلیشن۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جس کو چاہے کر دے اس کو سیدھے رستے پر۔ قل ارأیتکم، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آجے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آجے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو کھول دے گا یا دور کر دے گا جس کے لیے پکارو گے تم اس کو، انشاء اگر چاہے گا، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جو کچھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 38 سے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ تفسیر کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے اہم اناؤنسمنٹ گوش گزار کہ آپ لوگ ترجمے پہ بھی بہت فوکس کیا کریں اور عربی ٹیکسٹ پہ بھی، جس طرح کہ اب آیہ مبارکہ 36 میں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں اس کو وہ لوگ جو سنتے بھی ہیں، یعنی کہ جن کے ضمیر زندہ ہیں، مردہ نہیں، تو اس کو ہی وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہے۔ تو ایک بہن اس کو پڑھ رہی تھی، بے شک قبول کرتا ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں، تو یہ پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح 2-3 جگہ پہ اور بھی آپ لوگ مسٹیک کر رہے تھے، تو لیسن سنانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی سے انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری کمی کوتاہیوں پہ معاف کرے۔ تو چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اللہ رب العزت انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے اور انسان کو کائنات کی اتنی وسیع اور عریض پھیلی ہوئی اللہ کی قدرتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کئی مثالوں کے ذریعے انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو توحید ہے اس کو مانو، ایک ہی ذات ہے جو اس کو چلانے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت جانوروں اور پرندوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور انسان کو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر کچھ سیکھنا ہے تو ایک پرندے سے بھی تم سیکھ سکتے ہو۔ کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی چلنے پھرنے والا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ اڑنے والا اپنے 2 پروں سے، الا امثالکم، مگر ان کی بھی جماعتیں ہیں تمہاری طرح۔ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ طائر 2 پروں سے اڑنے والا،
تو پرندہ جو ہے وہ دو پروں سے ہی اڑا کرتا ہے. تو پھر ادھر اسپیشل یطیر بجناحیہ اڑتا ہے اپنے دو پروں سے، اس طرح کیوں کہا گیا؟ تاکید کے لیے، توجہ دلانے کے لیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بہت تیز دوڑتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے، جس طرح کہ گھوڑے، جو جنگی گھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کو سدایا ہوتا ہے، سکھایا ہوتا ہے، جنگ کے لیے مہارت ان کو دی ہوتی ہے، وہ بھی بہت تیز دوڑتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی طائر کا ورڈ بولا جائے. تو اس کے ساتھ ہی وضاحت کر دی بجناحیہ، اپنے دو پروں کے ساتھ، یعنی کہ اڑنے والا جو ہے اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے. تو ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں. تم روز پرندوں کو دیکھتے ہو اور جانوروں کو دیکھتے ہو، اتنے زیادہ جانور تمہیں نظر آتے ہیں، کہیں پرندے ہیں. تو ان کو بھی ایک چلانے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، ان کو روزی دینے والی، ان کے مکمل رہنے کا بندوبست کرنے والی. ان کا ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، اور یہ بھی دنیا پہ آتے ہیں. ان کی بھی ایک تمہاری طرح پیداوار ہے، کھانے پینے کا انتظام سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. تو یہ جانور، یہ پرندے کتنے سکون اور کتنے تحمل سے رہ رہی ہیں دنیا پہ، اور تمہاری طرح یہ مطالبات نہیں کرتے. جس طرح تم لوگ روز روز مطالبات کرتے ہو، کبھی معجزوں کے مطالبے کرتے ہو، کبھی کسی چیز کے، کبھی کسی چیز کے، تو یہ جانور اس طرح مطالبات نہیں کرتے. اللہ رب العزت جو کچھ ان کو دیتے ہیں یہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب تک دنیا پہ رہنا ان کا مقدر ہے رہتے ہیں، اور پھر یہ موت کی وادی میں جا سوتے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قسم کی ہم نے کمی نہیں کی کتاب میں. یہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز اللہ رب العزت نے پہلے سے درج کر دی کہ دنیا پہ کتنا انسان نے رہنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا پینا ہے، اور کتنی تعداد دنیا پہ آنی ہے، اور کیا کیا کچھ ہونا ہے. جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کچھ پہلے سے درج ہو چکے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پھر اسی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے، یعنی کہ دنیا پہ جو رہنے کا ایک سرکل ہے وہ پورا کر کے، تمہارا جو ایک امتحان ہے اس سے گزر کے، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیا جانا ہے. اور لوح محفوظ کے حوالے سے ایک حدیث بھی ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلم خشک ہو چکے، اور جو کچھ تم نے کرنا ہے، تم کرنے والے ہو، وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. تو البتہ تقدیر کو جو ان کے حدیث سے ہٹ کے ایک اور کہ اگر تقدیر سے کچھ چیز آگے بڑھنے والی ہے تو وہ دعا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری تقدیر اچھی ہو، اپنے تقدیر کے اچھے فیصلے چاہتا ہے، تو پھر اس کو کثرت سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ اگر کچھ میرے بارے میں غلط لکھا جا چکا ہے تو اس کو تو بدل دے، اس کو تو ہی بدلنے والا ہے. اور ایسی ہی دعا سیدنا عمر فاروق سے بھی ملتی ہے کہ وہ طواف کے دوران وہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ریسرچ کر کے وہ دعا بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اور سنانی بھی ہے. اور پھر مزید کچھ مفسرین کے نزدیک ادھر کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر سمجھا جائے، دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں دین کے متعلقات جو بھی فیصلے تھے، جو بھی تمام اصول و ضوابط تھے، بنیادی امور تھے حلال و حرام کے، اور جو بھی احکام و مسائل تھے، سب کچھ قرآن مجید میں درج کر دیے ہیں. اس میں اب نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی اضافہ ہے. جس طرح کہ حال ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا لوگوں، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، اور پھر مزید شریعت بھی مکمل کر دی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کو کر دکھایا. اب تمہارے پاس دین مکمل آ چکا ہے، اس میں تم رد و بدل نہیں کر سکتے. اس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر قسم کے مکمل حالات بیان کر دیے گئے ہیں، ہر چیز کا واضح کھول کر بیان کیا جا چکا ہے. اور بھی مزید دیکھا جائے تو مسلمانوں کو بھی کیا حکم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
کہ اے لوگو جو کچھ تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ خلاصہ کرام کیا ہے کہ جو کچھ حدیث نبی میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے وہ سب کچھ دین ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جو کتاب میں لکھی نہ گئی ہو، کتاب میں کھول کر بیان نہ کی گئی ہو۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف اکٹھے کیا جائے گا، حشر ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً جو کچھ انسان دنیا پہ کرنے کے لیے آیا تھا، مقصد حیات اگر اس نے پہچانا ہے تو اس کا اچھا یعنی کہ حشر ہوگا۔ اگر کسی نے اس کے برعکس کیا ہے، یوں ہی دنیا پہ بے فائدہ خود کو ضائع کر دیا، تو پھر اس کا جو حشر ہے وہ برا ہوگا، اسی کے مطابق اس کو فیصلہ ہوگا، اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر ادھر پرندے اور جانوروں کی بات کی جائے تو پرندوں اور جانوروں کو بھی اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے۔ جس طرح کہ وہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، عظیم دن ہے، تو اس دن ہر ایک کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کسی کو ستایا ہوگا، ایک سینگ والے نے دوسرے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا، تو اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ جس طرح کہ سورۃ التکویر میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور بھی سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو اس کے مطابق بدلہ دلایا جائے گا، سب کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ جو جزا سزا ہے، جو انعام و اکرام ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ جانوروں کے لیے کیا ہے؟ ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو بھی دوبارہ سے مٹی بنا دیا جائے گا۔ پرندوں اور جانوروں کے حوالے سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اگر پرندوں سے بھی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ان کی زندگی ایک بہت منظم ہے، وہ منظم طریقے سے چلتے ہیں، اور پرندوں کو دیکھیں تو کس طرح وہ صف باندھ کر چلتے ہیں، تو اسی طرح انسان کو بھی سکھایا گیا کہ وہ صف بندی کرے، اپنی زندگی میں ڈسپلن قائم کرے، ایک منظم طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلے، ہر چیز کو ترتیب دے۔ اگر ہم بغیر ترتیب کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی بہت پھیکی اور بے ڈنگی سی ہوگی، ہر چیز ہی بکھری بکھری نظر آئے گی۔ اگر ہم ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے تو یقیناً بہت سارا وقت بھی ہمارا بچ جائے گا، اور دکن پیل گیدرنگ سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مزید اگر حشرات الارض کو دیکھیں یا پرندوں کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا راشن جو ہے وہ سردی گرمی موسم کے حساب سے، موسم کی شدت سے پہلے ہی اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ایک ان کے اندر فکر ہوتی ہے، ایک ان کے اندر منظم طریقے سے زندگی بسر کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ جس طرح ہم نے پرندوں اور جانوروں کے بارے میں پڑھا، تو ہمارے اندر ڈسپلن قائم کرنے کی کتنی عادت ہے، خود کو چیک کیجیے گا، اپنا محاسبہ کیجیے گا کہ ہم چیزوں کو کیسی ترتیب دیتے ہیں۔ اور اسپیشلی جس طرح کہ آج کل سردی ہے، سردیوں کے کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو بے ڈنگے طریقے سے رکھ دیتے ہیں تو بہت بکھیرا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ترتیب سے نہیں رکھتے تو چیزیں ملتی بھی نہیں، اس طرح ڈھونڈنے میں بھی بہت سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ اور اگر جوتوں کو دیکھیں، جوتے بھی اگر بے ترتیب سے رکھتے ہیں تو جوتے گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ بھی گھیر لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو منظم طریقے سے رکھتے ہیں، ایک لائن میں ترتیب سے لگا کے رکھتے ہیں، تو پڑے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور ایک ترتیب لگتی ہے، اور دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر اہل القرآن ہیں، کیونکہ قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر چیز ہمیں قرآن مجید احسن طریقے سے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کیا پلاننگ کی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔